سے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جہاں جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم استاذ العلماء زینت العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم علماء کرام بانیان محفل ذی احتشام بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء کرام جنہاں دی تساں زیارت کر رہے ہو موجنا چیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے تو انو جنت دے باغات نظر آ جان اونا باغات بچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنہ، آقا وہ جنت دے کیڑے باغات نے جنہاں دا ذکر فرمایا قال حلقت الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہوں اوتھے اوتھے جا کے بہ جایا کرو، پھر انجھے ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں بچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت میرے آقا نے مساجد دے متعلق فرمایا مسجدہ میں جنت دے باغاں میں باغ ہوندی ہیں، یعنی نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ حضرات عزیز وقار، قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لوکاں نو کہہ دیو بفضل اللہ، جدوں تو اڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، وبرحمت ہی اور او دی رحمت ہوئے، فبذالک فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو، وہ خیر مما یجمعون، فرمایا او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ حضرات دی وقار، شیخ محقق علی الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر فرماندے نے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منصوب ہے، یعنی حضور دا میلاد بیان کر رہی ہے۔ اور اگر شیخ محقق دی گل تے غور کیتا جائے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف منصوب ہے تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر دو منصب بیان فرمائے نے، دو مراتب بیان فرمائے نے، ایک فضل اور دوسرا رحمت۔ اگر اے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منصوب ہے تو پھر سانو ویکھنا پئے گا کیا اللہ دے محبوب اللہ دا فضل ہے کہ نہیں، یا رب کائنات دی رحمت ہے کہ نہیں۔ تو قرآن پاک دیاں آیات اظہر من الشمس نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدم و مبشرم و نذیرا وداعیان الاللہ بِإِذْنِهِ
وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا نبی پاک عام فضل نہیں بلکہ وڈا فضل بن کے تشریف لے آئے۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا ایک جہان واسطے نہیں، دو جہان واسطے نہیں، عالمین واسطے حضور رحمت بن کے آئے۔ ان سانو پتہ لگ گیا بڑی مہربانی، سانو پتہ چل گیا کہ اللہ پاک دے نے جڑے دو منصب بیان فرمائے نے آیت کریمہ دے اندر، وہ دوویں منصب حضور اچ پائے جا رہے۔ اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے۔ ہن بلا شبہ اساں شیخ محقق دی گل نو من دیا ہویا یہ تسلیم کر لیا کہ واقعتاً یہ آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد کی طرف ہی منسوب ہے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کہتے ہیں میلاد منانا تو جائز نہیں۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمان ہے اس آیت کریمہ دے اندر جار مجرور دا تکرار ہے۔ حروف جارہ دا پہلا حرف بائے دے وہی تکرار نہ آیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک۔ اور علماء اہل نکات فرماندے نے کہ جتھے بھی حروف جارہ دا کوئی حرف آیت دے شروع چاہ جائے اللہ اتھے تاکید ارشاد فرماندے، یعنی رب پہلے ہی شروع تین تاکیدہ بیان کر رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک۔ اگے فرمایا فلیفرحوا، فا ضمیر لیفرحوا عمر، امر غائب، الامر للوجوب، امر وجوب واسطے آیا، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا نبی تواڈے ول فضل بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے، تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ حکمن کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فرحت سے نکلا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں حکمن خوشیاں مناؤ۔ میں جملے عرض کر لگا کہ بلا مفتی صاحب دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے اگر قرآن چ نماز دا ذکر آئے تو نماز فرض، روزے دا ذکر آئے تو روزہ فرض، حج دا ذکر آئے صاحب استطاعت تے حج فرض، زکاة دا حکم آئے تے زکاة فرض ہو سکتی ہے، تے جے میلاد دا حکم آئے تے میلاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ پتہ چلیا خوشی انہیں منانی ہے جنہوں فضل ملے ہے تے جدے اتے رحمت ہوئی۔ تو میری گال نو سمجھے نہیں جڑی میں کی تھی، میلاد دی خوشی کدی نہیں منا سکتا جدے اتے فضل نہیں ہویا، جدے اتے رحمت نہیں ہوئی۔ اساں تے منانا ہے ساڑھے اتے فضل بھی ہے تے رحمت، کیونکہ حضور فضل بھی بن کے آئے نے تے رحمت بھی بن کے آئے نے، اساں تے خوشیاں منانیاں ہی منانیاں۔ اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے اودے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے ہو، جو جمع کر دے ہو اودے نالوں بہتر ہے۔ میں تو اڈے کو ہی پوچھ لینا، اے جڑے فتوے لاندے نے انہوں نے پوچھ کے ویکھو جدوں پتر دی شادی کر دے ہو تے کدی کسے مفتی کو فتوہ پوچھے ہے تو کنا خرچہ کریے؟ توجہ ہے؟ کدی ایسا کسے مفتی کو پوچھے ہے پہ پتر دی شادی تے کنا خرچہ کریے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے اسراف منع، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اسراف نہ کرو پیسے دا، فضول خرچی نہ کرو۔ لیکن رب کعبہ دی قسم جدو مصطفیٰ دے میلاد دی واری آئی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا میرے نبی دا میلاد او دے نالوں بہتر ہے
جو تسی جمع کر دے ہو یعنی رب حکم دے رہا ہے عام حالات اگر خرچ کریں تے دین کہندا بنا اسراف نہ کر محبوب دا میلاد ہوئے تے جمع نہ کر توجہ ہے فرمایا پتر دی شادی کریں تے اسراف نہ کر پیسے دا ضیاء نہ کر پیسے دا لیکن جدو مصطفیٰ دا میلاد ہوئے پھر جمع نہ رکھ دل کھول کے خرچ کر یہ ہوتے نالوں بہتری جو تو جمع کرنے تے جمع ہمیشہ دو چیزاں کتنی جاندی ہیں یا مال یا اعمال مال جمع کیتا جاندہ ہے ضرورت زندگی واسطے اللہ کرے تو انہوں جملے سمجھے چاہتے پھر نتیجے تے تُسی سبحان اللہ کھو مال جمع کیتا جاندہ ہے ضرورت زندگی واسطے اعمال جمع کیتے جاندے نے ضرورت آخرت واسطے اللہ فرماندہ ہے اوہ میرے نبی دا میلاد منایا کرو اوہ جیڑا مال دنیا واسطے جمع کر دے ہو اے ہوتے نالوں بھی بہتر ہے جڑے عمال آخرت واسطے جمع کر دے ہو نبی دا میلاد ہو دے نالوں بھی بہتر پتہ چل گیا جی اگے چلیے فرما اما بنعمت ربک فحدث اللہ فرماندہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں لا تعداد نعمتاں نے جڑیاں گننیاں شروع کر دیئے تو نہیں گن سکتے مثلا ہاتھ نعمت آنکھاں نعمت زبان نعمت کان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت اگر گننیاں شروع کر دیئے اساں مک جانا نعمتاں نہیں مک سکتی فرمایا اللہ دیاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو میں تے پہلا پوچھنا چاہنا چرچا کنوں آندے تے 5-7 بندے ایک کمرے چ وڑ جان تے اندروں مار لین کنڈی تے اکھاں پاڑ پاڑ ایک دوجے ال ویندے رہن یہ چرچا اوڑی اوڑی آکھو کہ تے جان ہی نہ نکل جائے تھوڑی تے 5-7 بندے کمرے چ وڑ کے کنڈی مار کے چپ کر کے ایک دوسرے ول اکھاں پاڑ پاڑ ویندے رہن اینوں چرچا تے نہیں نہ آکھدے او جویں انہاں دیاں مسیتاں تے سونج پئی ہوندی ہے یہ چرچا تو نہیں نا چرچا کدہ نا ہے تُساں اشتہار چھپوائے نے تُساں بینر لوائے نے تُساں اعلان کرا کے لوکانو تے کومکمے تے چنڈیاں لا کے تے مرچاں لا کے دسیا اوہ لوکو میلاد تے آیا جو مصطفیٰ دا میلاد اے ہے چرچا اعلان کرنے اللہ دا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو میں اگزامپل دین لگا مثال دے طور تے دولت نعمت دولت تے ساڑھے بھی جو بندہ باہر نکل کے پیاس گڑیے پہ جائے تے روڑا پاندہ جائے وہ لوگ کو میرے کو 1 کروڑ روپیہ جائے وہ لوگ کو 1 کروڑ اللہ حکم جو دیتا چرچا کرو نہیں حکم دیتا اللہ خوب چرچا کرو یہ بھی نہیں آکھا صرف چرچا کرو فرمایا رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو تو دولت نعمت ہے بندہ گڑیے پہ کے روڑا پاندہ جائے وہ 1 کروڑ جائے وہ میرے کو ایک گڑیے انہیں لنگنا ہے تو دوجی کے سے لنگن ہی نہیں دینا اینجی ہے اولاد نعمت ہے کہ نہیں تے ساڑھے بچوں کو بندہ اتھے نکل کے آکھے وہ لوگوں میرے 5 پتر جے تو انہوں کو ڈاکے کے کہہ سکتا ہے کہا دا روڑا پائے تیرے 5 نے تے گامیں دے 8 نے تے اللہ دی بارکاہ وچ سوال ہی کری ہے مالکہ دولت نعمت ہے ایدہ چرچا کریے تو لوگی کھو لیں دیں اولاد نعمت ہے ایدہ چرچا کریے تو لوگی مزاق کر دیں وہ کیڑی نعمت دے چرچے دا حکم دیتا ہی فرمایا جدے صدقے تنو قائدات دیاں ساریاں نعمتہ دیتیاں او دے آن دے چرچے کریا کر پھر او دے صدقے چڑیاں نعمتہ تینو عطا کیتیاں ہونا ساریاں نعمتہ دا حق ادا ہو جائے گا
اس ایک نعمت دی آمد دا چرچا کرن تے جیڑیاں نعمتاں تینوں دتیاں نے انہاں ساریاں دا ہی حق ادا ہو جائے. پھر اللہ فرماندا قیامت والے دن تہاڈے کولوں ہر نعمت دے متعلق پوچھیا جانا. ہر نعمت دے متعلق اللہ پوچھنا تانوں ہاتھ دیتے سن قرآن پاک پکڑن واسطے تے چوری کر دے رہے ہو. زبان دیتی سی نبی دی نہ تا پڑھن واسطے گالی گلوچ کر دے رہے ہو. اور اکھاں دیتی سن روضہ رسول دی زیارت واسطے غیر نظراں غیر عورتاں تے پاندے رہے ہو. اور پیر دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے سینما ہال چل کے جاندے رہے ہو. دولت دیتی سی تو انہوں ملاد تے خرچ کرن واسطے کنجراں کنجریاں تے خرچ کر دے رہے ہو. اور پتر دیتے سن دین دا عالم بنا تے تم ایکٹر بنا چھڑیا. اگر چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق سنیوں ساڈے کولوں پوچھیا جانا ہے نا تے جدے صدقے اللہ نے ساریاں نعمتاں دتیاں کیا رب یہ نہیں پوچھے گا اے تے آن دیاں خوشیاں بھی مناندا رہے ہیں کہ نہیں مناندا رہے. اگر چھوٹی چھوٹی نعمت دے متعلق اللہ سانو پوچھے گا ایدہ کی کیتا ہی ایدہ کی کیتا ہی تے جدے صدقے اللہ دیتی ہیں آئے کیا رب یہ سوال نہیں کرے گا. دس ہوئے او دے آن دے چرچے کردہ رہے ہیں کہ نہیں کردہ رہے. تے جدوں پوچھنا ساڑھے کولوں اساں کہنا فضل بولے اولا اور کیا چاہیے فضل چاہیے فضل اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے. اینج نہیں باما ہی تھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے. تو جنوں فضل ملے ہے یا جدے اتے رحمت ہوئی ہے او تے نبی دا ملاد منائے گا. میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی میں کہا ہاں جی اندھا یہ گل دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے آئے سن انہاں لوکاں بھی میلاد منایا سی. جدوں آقا تشریف لے آئے سن انہاں لوکاں بھی میلاد منایا سی. میں کیا انہاں نہیں سی منایا تاں ہی تے اسی منا رہے ہیں. آندھا جی میں نے جواب دی سمجھ نہیں آئی. میں کہا میں نے یہ دس جدو نبی پاک آئے سن تے مکے وچ مومن سن کے کافر. آندھا جی کافر تے میں کیا چلیا میلاد مومن مناندے نے کافر نہیں. میلاد کون مناندے نے کافر. میں نے بندہ کہنا شاہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میلاد نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو؟ اونا چنڈیاں نہیں سڑ لائیاں تسی کیوں لاندے ہو؟ اونا مرچہ نہیں سڑ لائیاں تسی کیوں لاندے ہو؟ اگر میری مثال سمجھ جاؤ گے نا تو انہوں گل سمجھے چاہ جائے. توجہ کرا جائے. ایک ہندہ درخت ایک ہندی ہے جڑ. تو جو ہے ایک ہندہ درخت ایک ہندی ہے جڑ ہوئے تے درخت ہندہ جڑ نہ ہوئے تے درخت. توجہ میرے بار رکھیا جائے تو پھر سمجھ آنی. ایک ہندی ہے جڑ ایک ہندہ درخت. جڑ ہوئے تے درخت ہندہ جڑ نہ ہوئے تے درخت نہیں ہندہ. جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہندہ جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہندہ. جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندہ.
تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ تے پھڑ نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے؟ وہ آکھے گا بدبختہ جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں۔ اور جے میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھڑ نہ دیندا، جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں۔ وہ سنیوں بلا تمثیل صحابہ ساڑی جڑ نے وہ میلاد مناتے رہے نے تے آج سنی منا رہے پر توجہ کرے آجے کہندہ ہونا چنڈیاں نہیں چھڑ لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو؟ وہ جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندہ سی، قرآن پاک ہٹیاں تے لکھیا جاندہ سی، قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندہ سی، جدو قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ آندھا ہونا بینر نہیں چھڑ لائے تے تسی کیوں لاندے ہو؟ نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ہے، ایک چادر ہے وہ چاچے دے پہ آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیران تے کہا پا دیو۔ جدو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینران دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ ملاد ہو بھی مناتے رہے، ملاد اسی بھی منانے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ توجہ ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے رہے، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ اور پھر توجہ کرو کہندے نے جی آیت انہوں نے کو میں انہوں نے سن لائے۔ توس تبری یمن چو چلیا، زواجر دی حدیث لگا پڑھنے توجہ کرے جے۔ توس تبری چلیا یمن چو چلدا چلدا مدینہ پاک آیا، مسجد نبوی چ اپنے ساتھیاں نال ایک تھیلا تے وچ چراغ تیل نال لے کے آیا، مسجد نبوی داخل ہے، اگے حضور دے صحابہ بیٹھے سن، اپنے ساتھیاں نو مل کے نا صحابہ نو تے ساتھیاں نو کہن لگا رسیاں پوری مسیت ہی ٹنگ دیو۔ انہاں رسیاں ٹنگ دیتیاں، وچ چراغ رکھے، تیل وچ پانی ملا کے چراغاں وچ پایا، وچ بتیاں رکھ کے تے چراغ جلائے، ادھر مسجد روشن ہو گئی، ادھر آقا آ گئے۔ ادھر مسجد روشن ہوئی، ادھر آقا آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نو کنے روشن کیتا ہے؟ عرض کیتی آقا توس تبری یمنی جو آیا جن نے مسجد روشن کیتی ہے۔ آقا دی زبان دے لفظ سنو، فرمایا نورت المسجد کنورت الاسلام، اور مسجد روشن کرنا رہا انچ لگتا ہے جمع اسلام روشن کر دیتا ہی۔ نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور مسجد چمکانا رہا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے، تینو آخرت وچ بھی چمکا دے۔ جو ہے جی میں نارنگ منڈی تقریر کرن گیا تو ایک بندہ مینوں آندا شاہ جی انیاں بتیاں، میں کہا خیر ہے، آندا بجلی ضائع ہوندی، میں کہا ساڈے ملک تے کدی آئی نہیں، آندا نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے، میں کہا کنیاں ہونیاں چاہیے؟ آندا شاہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے، میں جتھے ایک تے ادھی نال چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں۔ تسی سمجھے نہیں میں کی آکھیا؟ اے اشارہ لگا جے کرن میں نہیں سمجھے؟ او گاما کانا میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے نا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں۔ میں کہا مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے؟ آندا جی دو۔ تے میں کہا جی ایک کڈ دئیے ایک نال کام تے چلے گا؟ آندا شاہ جی کام تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا۔ میں کہا یہ ہوئی گلاں تینوں میں دسنا چاہنا، تیریاں دونوں اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا، اوے لائٹاں تھوڑیاں ہون آقا دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا۔
تو سنی کا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے خالی ہو۔ آندھا جی کنے میلاد منایا؟ میں کہا سب تو پہلا اللہ منایا۔ آندھا جی اللہ کتھے منایا؟ میں کہا عالم ارواح وچ اللہ میلاد منایا۔ آندھا جی کیویں؟ میں کہا جی قرآن پڑھو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آندھا لو یہ تو کتوں میلاد کر لیا جی؟ اے میلاد کس طرح جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جلسہ کیتا، یہ میلاد کتھے وے؟ ایک پاسے اپنی توحید دا ذکر کرتا تے بعد وچ رسالت دا ذکر کیتا، تے میلاد کتھے آ گیا؟ میں دسن لگا پورے قرآن پاک اندر کہ اللہ مفتی صاحب دے قدمات ہاتھ رکھ کے پورے قرآن پاک اندر تنہ سیگاں نال اللہ نے مصطفیٰ دے میلاد دا ذکر کیتا ہے، چوتھا سیگا نہیں آیا۔ اگر چوتھا ہے تو میں نے کوٹ کے دسے، تین ہی سیگے نے، جا بعثا ارسالا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جا بعثا ارسالا، تین ہی سیگے نے۔ نساں ویکھنا ہے وہ جڑی مسحاق والی آیت ہے او دے وچ اگر تے انہاں تنہ سیگاں وچوں کوئی سیگا ہے تو پھر میلاد نہیں تے رسالت ہے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ اللہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ فرماندہ پھر تم میں اگر میرا رسول آ جائے تو میں کہا جاکم دا لفظ اس گلتے دلالت کر دے رسالت دا نہیں، حضور دے میلاد دا جلسہ کیتا گیا۔ لیکن اصل وجہ کی ہے لوگ کی میں نے پوچھ دے، ایک بندے میں نے پوچھا شاہ جی اچھا جی میلاد دا ذکر سی تے تسی آؤندے ہو میلاد تے دوجے آؤندے ہی نہیں، تے میں کہا تسی فکر ہی نہ کریا کرو، اللہ جدو اپنی توحید دا جلسہ کیتا سی نا تے سارے ہی بلائے سن، نبی بھی سن، ولی بھی سن، چنگے بھی سن، برے بھی سن، سارے نو آکھیا آ جاؤ تے پوچھے الستو بربکم، تے جدو نبی دے میلاد دا جلسہ کیتا نا تے اللہ فرمایا سارے ہی نکل جاؤ صرف نبی نہیں سمجھ آئی تو انہوں اللہ فرمایا سارے نکل جاؤ صرف نبی بیٹھو، یا اللہ وجہ فرمایا ہون جلسہ ہے نبی دے میلاد دا، تے میں دسنا چاہنا وہ میرا نبی پاک دے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک ہی آیا کریں گے، کوئی پلیت نہیں آ سکے۔ دے میلاد دے جلسے وچ پاک ہی آیا کریں گے، کوئی پلیت نہیں آ سکے۔ میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی جدو نبی پاک ٹوری گئے نے تو میلاد کا دا مر گئے مٹ گئے ماد اللہ مٹی چ مل گئے تے حضور دا میلاد مناندے ہو تسی؟ جدو ٹوری گئے تے میلاد کا دا میں کہا اللہ دی قسم اٹھا کرنا حضور اکو واری گئے سن، آئے اکو واری گئے سن تے نظام رک گیا سی۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا حضور جدو معراج تے گئے سن نا، معراج تے گئے سن تو حضور فرماندے نے جدو میں گیا، اللہ کرے تو انہوں جملہ دی سمجھ آ جائے، فرمایا جدو میں گیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چل رہا سی، جدو گیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلتا سی، میں واپس آیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلتا سی، فرمایا جدو گیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلتا سی، سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلتا سی، اور میں کیا جدو نبی پاک گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا، جدو واپس آئے پھر چلن لگ پیا، میں کیا ایکو واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی،
اگر گئے ہوندے اج کائنات دا نظام نہ چلدا آقا ہے نے تے چل رہا ہے جے گئے ہوندے تے رک جاندا جے ہون گئے ہوندے تے نظام مک جاندا پر اج چل رہا ہے پتہ چلے آقا ہے نے سے واسطے تے میلاد منا رہے اندہ جی 12 ربیع الاول شریف نو تے نبی پاک دا وصال ہویا تا تسی خوشیاں کر دے 12 ربیع الاول دے دن حضور دا وصال ہویا ہے تسی خوشیاں کر دے ہو میں کہا جی میلاد کدوں ہویا ولادت کدوں ہوئی آندہ جی 9 نو تو میں کہا تسی 9 نو ہی منا لیا کرو آندہ جی تسی 12 نو خوشی کر دے ہو تے تسی غم کیوں نہیں کر دے وصال ہویا میں کہا چلو انج کر لینے ہاں اسی 12 ربیع الاول تے خوشی کرنے ہاں تے تسی پھوڑ ہی پا لیا کرو تے نہ تسی ختم درود دے قائل تے نہ میلاد دے قائل ہے جے کی توجہ کرے آجے آندہ جدو نبی پاک تشریف لے گئے دنیا تو تے صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے غم زدہ ہوئے تے روئے تے تسی خوشیاں کر دے ہو صحابہ روئے تے تسی خوشیاں کرو میں کہا بالکل سانو پتہ ہے کہ صحابہ روئے نے نبی پاک دا وصال ہویا صحابہ کرام روئے صحابہ کیوں روئے نبی پاک دے وصال تے صحابہ کیوں روئے وہ دی وجہ ایسی کہ صحابہ کرام دے کول نبی پاک آئے سن جسمانی طور تے صحابہ نبی پاک نو مسیطے ہوندے ہم ویندے رہے باہر جاندے ہم ویندے رہے تے خطاب کردے ہم ویندے رہے تبلیغ کردے ہم ویندے رہے کلمہ حق بولدے ہم ویندے رہے نال چل کے غزوات جاندے ہم ویندے رہے گلیاں حضور دے قدمین نال منور ہوندیاں رہیاں تے صحابہ نال جتھے جتھے جان نال سفر چ نال حضر چ نال مسجد چ نال جتھے جتھے گئے صحابہ تک دے رہے کیونکہ آقا آئے سن جسمانی طور تے جدوں حضور سامنے سن ادوں تے وہ ویندے رہے تے جدوں آقا علیہ السلام ظاہری طور تے وصال کر گئے صحابہ نو ہن آقا مسجد چوندے نظر نہیں سن آوندے غزوات تے جاندے نظر نہیں سن آوندے تے گلیاں وچ پھردے نظر نہیں سن آوندے صحابہ اس واسطے غم زدہ ہوئے کیونکہ آقا تشریف لے آئے سن تے وصال ہو گیا ہن صحابہ روندے نے اور میں کیا چلیا وہ تے اس واسطے روندے رہے بھئی انہاں کول تے جسمانی طور تے آئے سن تے چلے گئے نظر نہیں آئے تے روئے میں کہا اسی کیوں روئیے ساڑھے کول تے آقا جسمانی طور تے آئے ہی نہیں ساڑھے کول تے آئے نے روحانی طور تے اسی خوشیاں اس واسطے منانے ہیں لبے کعبہ دی قسم ہے جدوں دے ساڑھے کول آئے نے کہتے گئے ہی نہیں وہ تیز تو روندے رہے پہ جسمانی طور تے حضور آئے سن تے ہونے نظر نہیں آ رہے تو میں کہا ساڑھے کو تے آئے سن روحانی طور تے اسی کیوں روئیے اسی ہسنے آقا آج بھی ساڑھے کھول نے حضور آج بھی موجود ہے اس واسطے اسی حضور دا میلاد منا رہے ہیں اور توجہ کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد رب کائنات تو بعد نبیاں نے منایا بلکہ فرشتیاں امام سیوطی فرماندے نے فرشتیاں منایا فرماندے نے مشرق دے فرشتے مغرب وال تے مغرب دے فرشتے مشرق وال تے شمال دے جنوب وال تے جنوب دے شمال وال کی لین جاندے نے ایک دوسرے حضور دی آمد دیاں مبارکہ دین واسطے جا رہے آپ فرمان دینا ترانے پڑھ دینے فجاء محمد سراجم منیرا فجاء محمد سراجم
منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا صلو علیہ کثیرا. ہو سکتا تسی آکو شاہ جی اے تے تسا عربی دا شعر پڑھیا سانو تے دی سمجھ نہیں آئی تے پنجابی دا نہ پڑھ لئیے. چلو سارے جنے رال کے پڑھ لانگے ہیں. انہاں کیا کیا سب تو اونچی شان والا آ گیا. ہون تے پڑھو گے نا حضور دا میلاد ہے. آ گیا اچھی آواز نہ کرنا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. سب تو آ گیا. اچھے رتبے پان والا آ گیا. اچھے رتبے پان والا آ گیا. تو سنی حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں کہ نبیاں میلاد منایا. حضرات توجہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام نو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پترا آخری لمحات تک اللہ پاک دی توحید دا دامن نہ چھڑی کہ نام محمد مصطفیٰ دی اے جناب اے نبوت اے نبی پاک دی رسالت محبت دا دامن چھڑی. عرض کیتی ابا جان اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے پر نبی پاک دی محبت کوئی لازمی. حضرت آدم کہندے نے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر وملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک. حضرت آدم کہندے نے اوے بیٹے رب کائنات اگر محمد مصطفیٰ او دی امت نو پیدا اوے نہ کردہ صرف اے نہیں آکھیا لولا محمد. اے نہیں آکھیا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا نہیں. فرما و امتہ انہاں دی امت نو اگر پیدا نہ کردا نہ جنت بنادا نہ دوزخ بنادا نہ دن بنادا نہ رات بنادا نہ نبی بنادا نہ مرسلین نہ فرشتے پیدا کردا نہ تینوں ہی پیدا کردا. لاؤ لا کا لما اظہرت ربوبیہ اگر رب کائنات نے انہوں پیدا کرنا نہ ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ. حضرات ان توجہ کرو اے نبی بھی ملاد منان دے رہے اسی بھی ملاد منانے ہیں پر نبیان دے تے ساڑھے ملاد بنانے اوہ فرق کی ہے. اسی نبی ملاد بنا کے اعلان کر دے رہے اوہ لوگو نبی آ گیا ہے لوگو نبی آ رہے ہیں. حضرت آدم آئے آکھیا نبی پاک آ رہے ہیں شیس آئے لوگو نبی آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. اسماعیل آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت نو آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت اسماعیل آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت زکریا آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. یحییٰ آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت یعقوب آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. یوسف آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرات داؤد آ گئے اوہ لوگوں نبی آ رہے ہیں. موسیٰ آ گئے
اوے لوگو نبی آ رہا ہے، عیسیٰ آ گئے، اوے لوگو نبی آ رہا ہے۔ حضرات نبی میلاد بنا کے اعلان کر کے اے دس دے رہے نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے۔ سنی میلاد بنا کے اعلان کر کے اے دس دائے مبارک ہوئے سونا آ گیا۔ نبی کہندے رہے آ رہا ہے، آ رہا ہے، اسی کہنے آ گیا ہے۔ لو اے فرق جے انبیاء کہندے رہے نے سونا آ رہا ہے، آ رہا ہے، اسی کہنے آ گیا ہے۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا۔ جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اے آل سنت و جماعت دے حصے آیا ہے، تائیں دے اسی منا رہے ہیں، ساڑیاں مسیطہ ہوتے دیکھو نا، جدوں حضور تشریف لے آئے سن، حضور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے سن جدوں، تے آتش کدے بجھ گئے، تو جو ہے وہ تو کفر سی نا، کفر تے بیت اللہ شریف اے ویر رحمتاں والا کار، تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہی دیر تک تشریف نہیں سننا لے آئے، کفر اپنی آب و تاب دے اندر سی، آتش کدے بالدے سن، ماں دا کوئی مقام نہیں، بیوی دا کوئی مقام نہیں، دھی دا کوئی مقام نہیں، کسے دا کوئی مقام نہیں، وہ جڈ قسم دے لوگ بتاں دی پوجا کرنا لے۔ توجہ کرے آجے، توجہ جڑی میں گل کر لگا، وہ جٹ لوگ تے جدوں حضور تشریف لے کے آ گئے نا، تے جڑے بت سڑنا بت، جڑے سڑنا شیطانی اڈے، ہائے 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 ہائے، جڑے سڑنا شیطانی اڈے، او تے منہ دے بال ڈگ پے، تے آتش کدے بجھ گئے، تے بت منہ دے بال تھلے ڈگ پے، تے جیڑا سی نا کرم والا تھا، اللہ نے سجا کے دس چھڑیا لوکاں۔ میں تانوں دسن لگا، آج 2 ربیع الاول شریف ہے، تے دوجیاں دیاں مسیطاں بند، تے ساڑیاں مسیطاں سجیاں،
اللہ کرے تو انہوں میری گل دی سمجھ آ جائے ساڑیاں مسیتاں تے گھر سجے تے کم کمے لگے انہاں دیاں مسیتاں بند انہاں دیاں مسیتاں بند جدوں حضور آئے سننا تے جڑے سننا کفر دے اڈے وہ بند ہو گئے نہیں سمجھے اجے بھی اوہ کفر دے اڈے بند ہو گئے جدوں آقا آئے آتش کدے پہنچ گئے تے کفر دے اڈے آتے تالے بچ گئے تے اللہ دا کر رحمتاں والا سی اللہ فرمایا اتھے چنگا لا تے لوکاں نوں پتہ لگے ایتے آن تے جڑے کفر دے اڈے سن او ختم ہو گئے تے رحمتاں والے گھر تے جھنڈے لہرا رہے نے آج بھی انجائیے جڑے کفر والے نے او بند نے ہائے ہائے تے جڑے رحمتاں دے منارے نے رحمتاں والے گھر نے برکتاں والے گھر نے آج جو سجے ہوئے ادوں بھی انجے ہویا سی جدوں حضور آئے سن نا تے کفر دے اڈیاں نوں تالے وج گئے سن تے رحمتاں والے جڑے سن نا رحمتاں دے منار رحمتاں دے او رحمتاں والیاں جگہ اللہ نے انہاں تے جھنڈے لوا کے لوکاں نوں دسیا پر نبی دی آمد دی خوشی ہمیشہ رحمت والے ہی کر سکتے تے پھر انیلیسس تسی آپ کر کے ویکھ لو پورے حافظ آباد وچ پھر کے ویکھ لو جنہاں دیاں مسیتاں بند نے ربیع الاول وچ او کون نے تے جنہاں دیاں تے کم کمے لگے نے او کون نے حضور دی آمد دی خوشی کون کر رہا ہے تے نا خوش کیڑا ہے یہ آپ ہی انالیسز ہو جانا آپ ہی پتہ لگ جانا اللہ اکبر میلاد ہے کیا ولد یلد میلادن میلاد دا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ جڑا لغوی معنی ہے وہ ہے کہ کسی کی ولادت کا ذکر کرنا اس کو میلاد کہتے ہیں اور اصطلاحی معنی ایدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرنا ان کی ولادت کا ذکر کرنا ہے ہوئی تسی سچی دسیا جڑے کہندے نے نہیں منانا چاہیے دا تسی کدی انہاں کو پوچھیا تو ایدہ معنی تے وے پہ حضور دی ولادت دا ذکر کرنا اسی کو ٹولے مائیے تے گاندے نہیں غیر شرعی کام تے اسی کر دے نہیں جدے نال دین نو نقصان پہنچدا ہوئے وہ کام تے اساں کدی کیتا نہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ہر سال حضور دا میلاد مناندا رہا تے میلاد منان دی برکت کی ہوئی ہر سال میلاد منایا تے جدوں فرماندے نے 3 سال پورے ہوئے نا 1 لاکھ بندہ نبی دا میلاد منا کے مسلمان کیتا امام سیوطی کہہ رہے 1 لاکھ بندہ 3 سال میلاد منایا 1 لاکھ بندہ حلقہ بگوش اسلام ہویا جے یہ کام ٹھیک نہ ہوئے تو ساڑھے اسلاف یہ میلاد مناندے ہی کیوں یہ خوشیاں کردے ہی کیوں آندہ جی نبی پاک نے آپ میلاد منایا میں کہا حضور نے خود میلاد منایا آندہ جی کیوں میں منایا خود میں کہا حضور پیر شریف دا روزہ رکھ دے رہے تو صحابہ پوچھا حضور کیوں رکھ دے ہو فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے تو خوشی اچ رکھنا اور شکرانے دا روزہ خوشی دا روزہ حضور دسے آمد دی خوشی کرو اچھا جیڑا بندہ ہے تو انہوں کہے نا میں حیران اس بندے تے اس بندے دی عقل تے تف اس بندے دی عقل تے حیران جیڑا کہندہ جی میلاد دی خوشی نہیں منانی چاہیے بھائی میں قرآن پاک توڑے سامنے لگا پڑھن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نے اکٹھیاں کر کے آکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد میں تو انہوں بشارت دے کے جا رہے ہیں میرے تو بعد ایک شانہ والا نبی آئے گا جدہ نا احمد ہوئے گا میں تو اڈے کو پوچھنا چاہنا یہ جڑا لفظ بشارت ہے
یہ فوتگی والے گھر آکھی دی ہے کہوں بھائی اے جڑا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں تانوں بشارت دے کے جا رہے ہیں خوشی دی خبر سنا کے جا رہے ہیں پر میرے تو بعد ایک شانہ والا نبی آئے گا جدا نا احمد ہوئے گا تے جڑے کہندے نے نہیں خوشی کرنی چاہی دی انہوں ایک باری بشارت دا معنی پوچھ کے ویکھ لو تے جے کہے ایتا معنی خوشی ہے تے پھر آکھو پاگلا بشارت ہمیشہ خوشی والے گھر آکھی دی فوتگی والے کار نہیں اسی ایسے واسطے تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں تو خوشیاں انہوں ہی منانی ہیں جنہ وال آئے بولو تو صحیح وہ کسے دے کار پتر جمے تے گوانڈیاں نو آکھو مبارک ہوئے وہ آکھے گا بے وقوفا انہوں دے جدر آیا بس آنوں کا دی حضور ساڑھے والا آئے تو مبارکہ بھی ایسا ہی لینی ہے تے ایسا ہی دینی ہے اللہ اکبر حضرات ان توجہ کرو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرو اج کائنات تشریف لے کے نہیں آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل وہ نور دی چادر لے کے آؤ جبریل چادر لے کے آگئے فرمایا یا عرض کیتی یا اللہ کی کراں فرمایا مکے جا میرے گھر دی چھت تے جا کے وہ نور دی چادر پا کے آؤ جبریل عرض کیتی ہے مولا اگے کپڑے دیاں چادراں پہندیاں ویکھیاں سن اج نور دی چادر پہلی واری جواب آیا اس محبوب دے آن تو پہلے کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں جدوں اساں نور دیاں چادراں نال اوے کج دینیاں نے جدوں نبی آئے گا بے کساں دا کس بن کے آئے گا بے کساں دا کس بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا حضرات جبریل جدوں چادر لے کے آئے بیت اللہ تے چادر پائیے اسمانہ تے بدل گجیا جبریل پوچھیا اوے بدلا تو کیوں گجنا ہے آندہ میں نومی دے انہیں آکھیا تو کی منگنا ہے انہیں آکھیا جو نبی پاک دی آمد دا صدقہ اوہ بیت اللہ نو عطا کی تائی او میں نومی عطا کر دے جو نبی پاک دی آمد دا صدقہ بیت اللہ نو ملیا میں نومی دے جبریل کہنے لگا میں کون دین والا وہ دے کڑو منگ جنہیں نو دیتا ہے مثال دیاں تاکہ سمجھ گا اللہ آ جائے میرج حال ویچ برات بیٹھی ہوئے نا تے منگن والے آ جاندے آؤندے نے کہ نہیں تو تسی ہیں جو چپ کر گئے جو میں ایتھے کدی برات ہی نہیں آئی نہ تو کدی تسی برات تے گئے منگن والے آ جاندے برات بیٹھی ہوئے تے منگن والے آ جاندے تے منگن والا آ کے نا اندر وڑ کے پوری برات ایک واری نظر پھیر دا ہے تے سب تو پہلا ہو دی نظر اس بندے تے پہندی ہے جنہیں بوسکی دا سوٹ پایا ہوئے انجی ہے اچھا انہوں جا کے آکھے گا چوری جی مبارک ہوئے وہ آندھا میں نہیں تُسی تو انجی نہیں نا تو ساتھ نا سبحان اللہ نا الحمدللہ تے نا انہا للہ اچھا توجہ کرے جی مثال سمجھو کہ تو پھر گل سمجھ آئے گی اچھا وہ جائے گا وہ دے کول جن نے اچھے کپڑے پائے ہونگے انہوں جا کے کہا چوری صاحب مبارک ہوئے وہ آندھا میں نہیں آندھا جناب پھر وہ کیڑا ہے انہوں نے شرارتن اس بندے والی اشارہ کرنا ہے جڑا رج کے کنجوس ہوئے جن نے کدی کسی نو کھا نہ دیتا ہوئے آکھے گا او جنہیں واسکٹ پائی آنا اوئی وہ انہوں دے کول جائے گا انہوں پتہ ہے پر میں تے کدی کسی نو کھا نہیں دیتا انہوں جدوں جا کے آکھے گا نا چوری صاحب مبارک ہوئے انہوں پہلا سوال ہی یہ کرے گا کہ انہوں کلیا کنے ہیں وہ آکھے گا جناب میں نے اس بندے نے کلیا آندھا میں نہیں جناب پھر وہ کیڑا ہے اللہ کرے تو انہوں گل سمجھے جا جائے انہیں اشارہ اس بندے وال کرنا ہے جدے ہاتھ ویچ بیگ آئے سنیوں قدوں سمجھو گے تقریر
جدے ہاتھ چ بہ گئے جنہاں نے پتران دیاں شادیاں کیتیاں نے نا انہاں نوں پتہ تھیلا کدے ہاتھ چ ہوندا ہے جدوں تھیلے والے کو جا کے انہیں کہنا چوری صاحب مبارک ہوئے انہیں نہیں آکھنا اوے میں نہیں آکھے گا اوے پاویں ماڑا ہی کیوں نہیں پر پتر بیان آیا راضی کر کے کلاں گا حضرات جبریل کہندا میں کون ہاں اوے دین والا او دے کولوں منگ جننے بیت اللہ نو عطا فرمایا ہے بدل رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مولا عطا فرما نبی پاک دی آمد دا صدقہ مینوں بھی عطا کر اللہ فرماندا ہے بدلہ ورنا شروع کر دے عرض کیتی مولا ایک ایسا انعام ہے اگے جدوں حکم دیتا ہی میں ور گیا اج حکم دیویں گا پھر بھی ور جانا پر انعام کوئی انوکھا دے عرض کیتی مولا انعام انوکھا دے اللہ فرماندا ہے اوے جدوں پانی دیاں اگے جدوں وردا رہے ہیں او پانی دیاں چھٹاں پاندا رہے ہیں پانی دے قطرے پاندا رہے ہیں او پانی دیاں کڑیاں پاندا رہے ہیں ہن پانی دیاں چھٹاں نہیں ہن پانی دے قطرے نہیں ایک کڑی انبر دی پا ایک کڑی کستوری دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضاواں مہک جان گیاں اوے روڑے پہ جان گے اوے مبارک ہوئے سونا آ گیا ہر پاسے رونقاں عطا قسم ہمیشہ اعلیٰ شہدی پاک شہدی منزہ شہدی اٹھائی جاندی ہے یادہ پھر فرمایا ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے وچ میرا محبوب آیا ہے ملا معین کاشفی مارج دندر فرمان دے پر رات رب دی بارگاہ چرز کر دی مالکہ میں روک کے اس واسطے گزر رہی ہاں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت منو ملے صبح کہن دیئے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہاں کہ تیرے نبی پاک دی ولادت دی نسبت منو ملے رات کہن دیئے مالکہ اگر نسبت منو نہ ملی میں محروم رہ جانا صبح کہن دیئے مولا اگر نسبت منو نہ ملی تو میں محروم رہ جانا اللہ فرمایا اے رات اے صبح غم نہ کرو میں اپنے نبی نو اوے کلاں گئی او تو رات جا رہی ہوئے گی صبح آ رہی ہوئے حضور دی ولادت کدوں ہوئی ہے نور پیر دے ویلے کدوں ہوئی ہے تو انہوں پتہ ہے نور پیر دا ویلہ کیوں آن دیں نبی پاک نے نور تے جیس دین آئے ہو سی پیر دا آئے 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 اس واسطے کہنے نور پیر دا ویلہ آئے حضرات توجہ کرو حضرت آمینہ پاک جدوں فرما دیا نبی پاک جدوں میرے شک میں آترچ یہ نور تشریف لے کے آیا فرما دیا نبی آن دے رہے مبارکاں دین دے رہے ایک دن دروازہ کھڑ کیا میں دروازہ کھولیا ایک دراز قد شخص منو کہندا ہے آمینہ مبارک ہوئے میں کیا بابا جی تسی کون ہو انہیں آکھیا میں تو انہوں جان دی نہیں تسی معلے دار نہیں تسی کون ہو آکھیا یا میں ابو البشر جدی بشارت دین واسطے آیا او خیر البشر بن کے آ رہا جدی بشارت دین آیا خیر البشر بن کے آ رہا حضرت آمینہ کہندیاں رب کائنات نے جدو نور عطا کیتا ایدے چ مسئلہ جی جدو نور عطا فرمایا فرما دیاں نے جدو رب کائنات نے نور عطا کیتا فرما دیاں ایک دن اپنے کمرے چلیٹی ہوئیاں تے ذکر دی آواز آئی اللہ 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 اللہ
فرماندیاں اٹھ کے بیٹھ گئی کمرے کوئی نظر نہیں آیا میں دوڑ کے جا کے دروازہ کھولیا باہر کوئی نظر نہیں آیا آ کے لیٹ گئی آواز آئی آمنہ جدوں ذکر دی آواز آوے اتھے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جیڑا بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ وہ بچہ کوئی عام نہیں پھر ایک دن حضرت عبد المطلب بلا لیا آکھا آمینہ تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں آکھا بابا کیوں خیر ہے آکھا خوشبوہاں تو طرح طرح دیاں لانی ہیں خوشبوہاں استعمال کرنی تے جڑی خوشبو تیرے جسم چاہوں دی ہے نہ کدی مصر دے اتران دی ایسی خوشبو سنگی ہے نہ مکہ دے اتران دی نہ شام دے اتران دی حضرت آمنہ پاک دیاں کھائیں اتھروں آ گئے رو کے کہندیاں بابا میں باہر تے کدی گئی نہیں کہ میں خوشبوہاں کتھوں لیا کے لانیاں پر ایک گل ضرور ہے جب رب کائنات نے اے لالتا فرمایا ہے فرماندیاں نے بابا جان بینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے اے پتہ ہی نہیں خوشبوہاں کتھوں یوں دیاں آپ فرماندیاں بابا جان اگے معلے داراں جدوں پانی لین واسطے جاندیاں سن کدی میرا انتظار کر کے نہیں سن گئیاں اتھے جا کے ڈول کھوے سٹ دیاں سن پھر محنت کر کے باہر کٹ دیاں سن پھر پانی لے کے آندیاں سن جدوں دا میں جان لگیاں اے رب کائنات نے نور عطا فرمایا ہن میرا انتظار کر دیاں نے اے بیٹی تیرا انتظار ہون کیوں کر دیاں آکھیا بابا میں جدوں دا رب کائنات نے اے نور عطا کیتا ہے میں کھودے کنارے تے جانیاں میرے والوے کے کھودا پانی آپے ہی کنارے تے آ جانا محنتاں مک گئیاں مشقتاں مک گئیاں ہونا دے نے رکو نہیں آمنہ نو آ لین دے سبحان اللہ ماشاءاللہ خود روزے جئی اوے تھا کوئی نہ او دے روزے جئی اوے تھا کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او سونے جیا پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ او سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ او سونے جیا پت کوئی نہ او دی ماں جئی حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل اور چار بیبیاں ٹور عرض کی تھی مولا کیڑی کیڑی حوا ٹور حاجرہ ٹور مریم ٹور آسیہ ٹور عرض کی تھی مولا حوا بھی ٹھیک ہے حاجرہ ٹھیک ہے مریم ٹھیک ہے پر آسیہ تے فرعون دی بیوی ہے تیرے نبی دے دشمن دی بیوی آسیہ دا نا کیوں اللہ فرمایا او جبریل آسیہ نال میں وعدہ کیتا ہے یا اللہ کی وعدہ فرمایا اوہ موسیٰ دی ماں نے جدو موسیٰ نو ٹوکریچ بند کر کے دریاوچ بہایا او ٹوکری اے دے محل وال گئی اے بار کھلوتی ہے میں آکھا آسیہ اے جیڑی ٹوکری آ رہی ہے اے دے وچ جیڑا بچہ ہے او میرا رسول ہے اپنی گود چلائے کے اپنا پتر تو
تو بنا لے میں وعدہ کرنا اپنے آخری نبی دی دائی بنا دیا انہیں میری مننی ہے آئے میں اپنا وعدہ پورا کرنے آکھیا یا اللہ کتھوں کلاں آکھیا قبراں وچوں بیبیاں کتھوں کلاں فرمایا قبراں وچوں انہیں آکھیا مالکا اے لوگ تے کہندے نے قبراں والے مر گئے نے اے تے مر گئے مٹ گئے مٹی اچ مل گئے میں کہا تو اڈے مر گئے ہونا دے جڑے کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ساڈا ہر ایک مزار زندہ میں کہا مرے تو اڈے نے ساڈے زندہ نے اچھی بولو ساڈے اچھی بولو ساڈے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھا اے جڑے کہندے نے حضور مر گئے مٹ گئے معاذ اللہ مٹی چ مل گئے بڑے فتوے لاندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں کوئی بھی کام میں نہ کوئی بھی کام تنہ چیزاں تو بغیر نہیں ہوندہ فعل فائل تے مفعول یہ گل میں اگے بھی دس چکے ہیں یہ تینہ کماں تو بغیر کام نہیں ہو سکتا یہ تین چیزاں ضروری نے یہ میں مثال دے دینا مائک موجود ہے میں موجود ہاں لیکن میرے چ طاقت ہی نہیں توجہ کریا جائے میں فائل ہاں یہ مفعول ہے چکنا فعل ہے میں بھی ہے ماں مائک بھی ہے وے لیکن میرے چ طاقت نہیں یعنی فائل تے مفعول ہیں پر فعل ہی نہیں ہو رہا یہ اتھوں ادھر آئے گا پتہ چلے کام نہیں ہونا اچھا توجہ کرے جی میں ہے ماں چک بھی سکنا پر مائک ہی نہیں ہے کم ہوئے گا تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کی کہہ رہے ہیں میں بھی ہے ماں یہ بھی ہے چکن دی طاقت نہیں کام نہیں ہے یعنی فائل بھی ہے مفعول بھی ہے فعل نہیں ہو رہا کام تاں میں نہیں ہونا تے جے میں بھی ہے ماں اے نہیں چک بھی سکنا پھر بھی کام نہیں ہونا اچھا اے ہے وے چکیا بھی جا سکتا ہے پر میں نہیں ہے تھے تے کام چلو جی آخری گل ہے اس تو بعد انشاءاللہ توجہ جی گلاں تے نہیں سمجھ آ گئی ہیں اچھا کڈا بے وقوف ہے اللہ کہندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اللہ تے فرشتے کی نے فائل درود کی یہ فعل تے نبی پاک کی نے مفعول ایڈا بدبخت آندہ اللہ تے فرشتے ہیں تے درود بھی بھیجیا جا رہا ہے پر جدے اتے بھیجیا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں منوں لگتا تسی بھی ہے ہی نہیں اے حیات النبی تے بڑی وڈی دلیل جے قرآن پاک دی پر اللہ بھی ہے تے فرشتے بھی ہیں یعنی فائل ہے تے فعل بھی ہو رہا ہے یعنی درود بھی بھیجیا جا رہا ہے پر جدے اتے آ رہا وہ ہے نہیں تے کام ہوئے گا کہ اللہ تے فرشتے نو پتہ ہی نہیں گا بھئی درود ہے ہی نہیں تے کیوں بھیج رہے ہیں پتہ چلیا مصطفیٰ ہیں تو درود بھیجا جا رہا ہے